أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کریں. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصة واعلموا ان اللہ شدید العقاب. وعن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا مرجت عهودهم وخفت أمانتهم. كيف أنتم إذا مرجت عهودهم وخفت أمانتهم وَقَانُوا هَكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ. قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَاذَا نَفْعَلُ؟ فَقَالَ عَلَيْكُمْ أَلْزِمْ بَيْتَكَ وَأَمْلِكْ لِسَانَكَ وَخُذْ مَا تَعْرِفُ وَدَعْ مَا تُنْكِرُ علیک بامر خاصۃ نفسک ودع عنک امر العامہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. محترم سامعین، یہ سورۃ الانفال کی میں نے آیت نمبر 25 پڑھی ہے. پھر اس کے بعد سنن ابی داؤد، احمد، حاکم کی ایک حدیث پڑھی ہے، جس حدیث کو عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما نے بسند صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے. اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو ایک دن خطاب کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں بتاؤ کیف انتم اذا مرج الناس، تمہارا کیا حال ہوگا، تم کیا کرو گے، تم اس وقت کیسے زندگی گزارو گے، تمہارا کردار کیا ہوگا. اذا مرجت عہودہم،
وخفت اماناتهم، جب لوگوں میں عہد شکنی بالکل عام ہو جائے، نہ اللہ سے جو وعدہ کیا اس کو پورا کریں اور نہ آپس میں جو وعدہ کرتے ہیں عہد اور میثاق، ایک ہے وعدہ ایک ہے عہد۔ عہد کہتے ہیں کسی سے ایگریمنٹ کرنا، وعدہ کرنا کہ ہاں یہ باتیں ہم عمل کریں گے۔ اللہ اس کے رسول سے یا لوگوں سے جو عہد کریں گے اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوگی۔ نمبر 2، وخفت اماناتهم، امانت داری بالکل ختم ہو جائے گی۔ وکانوا ہاکذا، اور اچھے برے اس وقت دونوں اس طرح سے گھل مل جائیں گے، بروں کو کوئی برا نہیں سمجھے گا اور اچھے لوگ بروں کے ساتھ ملنا اٹھنا بیٹھنا، ان کو شاباشی دینا، ان کے ساتھ کھانا پینا، دوستی تعلق، کوئی عیب کی چیز نہیں رہ جائے گی۔ دیکھیں، اذا مرجت، وعدہ خلافی، عہد اور مواثیق ختم کر دیے جائیں گے، اچھے برے کی کوئی تمیز باقی نہ رہ جائے۔ بقور علامہ اقبال کی انسان زندگی کیسے گزارے، با مسلمان اللہ اللہ اور با برہمن آرام رام، جیسے مجلس ہو جیسے ہی لوگ ہوں، وقت نماز بھی پڑھے گا اور برے لاگوں کے ساتھ جا کر کے وہ کہیں اور دوسرے کاموں پارٹیوں میں شامل ہوگا۔ بھائی اس کا کام اس کے ساتھ، ہمارا کام، لیکن چلو بالکل گھل مل جائیں گے لوگ۔ امانت داری کا کوئی خیال نہیں ہوگا کہ امانت داری بھی کوئی چیز ہے۔ یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں اور اچھے برے آپس میں، نیک لوگوں کو دل میں بروں کی کوئی برائی کی کوئی اہمیت نہ رہ جائے، کوئی خوف ڈر، برا پن، بڑی سے بڑی برائی سامنے واقع کر رہا ہے، اس کا دل اس سے نفرت کرنے پر آمادہ نہ کرے، اور برے لوگ جو ہوں ان کی نگاہوں میں اچھے لوگوں کی اہمیت، عظمت، جو خوف اور ڈر نہیں ہماری برائی کو ٹوک دے گا، اس کا کوئی تصور ہی باقی نہ رہ جائے، آپس میں مل جائیں۔ ایسے موقع میں تم کیا کرو گے؟ عبداللہ بن عمرو بن العاص کہتے ہیں صحابہ کرام کھڑے ہو گئے، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ اب ایسے موقع پر ہم کیا کریں گے؟ ہم لوگ اپنے دین کو، ایمان کو، تقوی کو، پرہیزگاری کو، اپنے اخلاق کو، اپنی اولاد کو کیسے ہم بچائیں گے اپنے آپ کو؟ تو اس وقت نبی علیہ السلام نے چند باتیں بتائی، وہی اصل میں آج دوستوں سمجھنا ہے۔ دعا کرو کہ اللہ ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ اور آج ایک نمازی جتنا نمازیوں سے دوستی، اتنے ہی اچھے تعلقات اس کے بغیر نمازی سے بھی ہوتے ہیں۔ بالکل آدمی گھل مل گیا ہے، ہم کیا کریں گے؟ تو آج میں نمبر 1 اس موقع پہ سب سے پہلا کام کیا ہے؟ اگر تمہیں اپنی اولاد کو بچانا ہے، اپنی بیوی بچوں کو اس بگاڑ سے بچانا ہے، اپنے دین ایمان کی حفاظت کرنی ہے، تو سب سے پہلا کام تو کیا ہے؟ الزم بیتک، اپنے گھر کو اپنے لیے کافی سمجھنا۔ بہت زیادہ فضول قسم کے لوگوں کے ساتھ ملنا، اٹھنا بیٹھنا، گھومنا پھرنا، ان کے ہاں آنا جانا، جہاں بیٹھو وہاں فتنے ہی کی بات، کوئی دین کی بات نہیں، سب فتنے فساد کی باتیں، بد اخلاقی کی باتیں، بے دینی کی باتیں۔ تو ایسے موقع پر الزم بیتک، سب سے پہلے چیز تو اپنے گھر کو، اپنے گھر سے چمٹ جانا، اپنی اولاد، اپنے اہل ویال کے ساتھ گھر میں رہنا، تاکہ باہر فتین فضول قسم کے لوگ جو ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا لو،
اور گھر میں رہ کر کے اپنی اولاد کی بھی حفاظت کر لو۔ نمبر 2، املک علیک لسانک، اس وقت ذرا اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔ دوستو آج تو بڑی اہم چیز ہے، کیوں؟ آج یہ نہیں پتا کہ کس نیت سے آپ سے کون بات کر رہا ہے اور جیب میں کیا رکھا ہوا ہے، جیب میں کیا رکھا ہوا ہے، آپ کے بازو میں کیا اس نے چھوڑ دیا ہے۔ املک علیک لسانک، اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔ یہ نہیں معلوم کہ اس مشین کے ذریعے وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ اچھائی بھی ایک ارادہ ہے، شر کا بھی ارادہ ہو سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں انسان کسی کی حرکت کوئی کرتے ہوئے لے لیا، اور یہ بھی ایک قسم کی عجیب سا فتنہ، کسی کے بعد اقرار کر دی، یہ تم نے آئے اتنا لاکھ دو ورنہ یہ بات ہم کر دیں گے، تو پھر دنیا میں دیکھا آپ نے، اور آج ہو رہا ہے۔ کتنا خطرناک! اور اللہ کے رسول نے کتنے پہلے اتنے بڑے فتنے سے بچا تھا۔ املک علیک لسانک، فتنوں کے دور میں، فساد اور بگاڑ کے دور میں اپنی زبان کو سنبھال رکھنا۔ زبان سے کیا کہہ رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جوش میں، لاپرواہی میں وہ ایسی بات کہہ دو جس کی بنا پر وہ تمہارے لیے مصیبت بن جائے، تم بھی اسی فتنے میں مبتلا ہو جاؤ۔ املک علیک لسانک، اپنی زبان کے، اور یاد رکھنا یہ زبان جو ہے اتنی خطرناک، اللہ رسول ارشاد فرماتے ہیں انسان جیسے صبح ہوتی ہے، انسان کی صبح اٹھا، یہ جسم کے جتنے اعضاء، آنکھ سے لے کر کے انگلیوں تک سارے اعضاء زبان سے کہتے ہیں اے زبان اللہ کے واسطے تو اپنے آپ کو سنبھال رکھے، پناہ مانگتے ہیں، جس میں کہ سارے عضو کہتے ہیں اگر تو خراب ہوئی تو اندر چھپ جائے گی، لیکن ڈنڈے ہمارے اوپر پڑیں گے۔ انسان کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی کی گالی دیتا ہے، زبان محفوظ رہتی ہے، سر اس کا پھوڑا جاتا ہے، ہاتھ اس کا کاٹا جاتا ہے، ڈنڈے اس کو مارے جاتے ہیں۔ قصور زبان کا، اور تکلیف سر برداشت کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سارے جسم کے اعضاء، یا لسان اے زبان ذرا خیال رکھنا، اپنے آپ کو سنبھالنا، تم تو غلطی کر جاؤ گی، اور غلطی کر کے اندر چھپ گئی، ساری پریشانی ہمارے اوپر۔ اللہ اکبر۔ اس لیے دوستو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اس دور میں اپنے آپ کو فتنوں سے بچانے کے لیے کہ فتنے میں مبتلا ہو جاؤ، اپنے زبان کے پر کنٹرول کر لینا، زبان کی حفاظت کرنا۔ نمبر 3، خود ما تعرف، بہت ضروری چیز ہے، آج اس پر پتہ نہیں کیا کیا آ جاتا ہے۔ صبح سے شام تک جو لوگ چالو رکھتے ہیں پتہ نہیں اس میں کیا کیا آ جاتا ہے، عقیدے کو خراب کرنے والی، دین کو، آپ جس حق بات پر آج تک عمل کرتے رہی ان میں شکوک و شبہات پیدا کر کے آپ کو مبتلا کر دینے والی تھی۔ اس لیے یہ سب کو تجربہ ہے کیا کتنی پریشانیاں اس سے آتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خود ما تعرف، تم نے کتاب و سنت سے جو سیکھا ہے، کتاب و سنت جو پڑھا ہے، کتاب و سنت جو اپنوں سے سنا ہے، انہی حق بات کو مضبوطی سے پکڑ رکھنا۔ اللہ سنن صحیح مسلم کی روایت، اے لوگوں یہ کتاب اللہ اور یہ نبی کی سنت کو پکڑ لینا۔ کیوں؟ ایک زمانہ ایسا بھی امت پر آئے گا کہ آدمی بڑا زبردست لبادہ اوڑھ کر کے آئے گا،
لیکن ایسی ایسی باتیں تم کو دین کے نام پر سنائے گا کہ تمہارے پردادا آئیں قبر سے تو وہ بھی کہے میں نے کبھی نہیں سنا نہیں، نہ تیرے پردادا نے سنا ہوگا، نہ دادا نے تیرے باپ نے سنا ہوگا، تو بھی آج تک نہیں سنا ہوگا، اور وہ آ کر کے کوئی ایسی دین کی بات بتا کر کے جائے گا، آپ کہیں گے واہ زبردست اسکالر نے، آج تک سارے لوگوں نے حق چھپایا، آج ایک نے آ کر کے، حالانکہ وہ دجال ہے، سب دجال ہوگا، دجال انسانی شکل میں آیا ہوگا، اس لیے تم نے سنا ہے حق بات، اسی کا ذرا اعتبار کرنا، خود ما تعریف، اسی کو تم سننا تو عمل قبول کرنا، اس کے علاوہ کوئی چیز قبول نہ کرنا۔ نمبر 4 ودع ما تنکر، اور جس چیز کو سننے کے بعد تمہارا دل بے قرار ہو، بے چین ہو، اس ظالم نے ہمیں کیا بتا دیا، کیا بھیج دیا واٹس ایپ پر، آج تک تو ابھی سننے میں نہیں آیا تھا۔ اللہ سنو، جو تم نے اس طرح سے پریشان کن باتیں سنو، خبردار اس کو قبول نہیں کرنا، اس کو دفنا دینا، اور ایسا بھی نہیں قبول کرنے کو اور آگے بڑھا دو، ختم کر دینا، تاکہ آگے بھی کہیں کیوں۔ اللہ سنو ارشاد فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، ایک آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، غلط بات کو سنا، خود تو قبول نہیں کیا لیکن اس کو آگے بڑھا دیا، دوسروں کو پہنچا دیا، یہ بھی زبردست گنہگار ہے۔ تو دع ما تنکر۔ نمبر 5 علیک بخاصۃ نفسک، علیک بخاصۃ نفسک، اے لوگو میرے صحابیوں، یا اے عبداللہ ابن عمرو ابن العاص جو حدیث کے راوی جلیل القدر صحابی ہے، علیک بخاصۃ نفسک، جب تم لوگوں کو برائیوں سے روکو، کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، نیکی کا حکم دو، حجت بات تم سے بھڑ جاتا ہے لیکن وہ قبول کرنے کے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، جب ایسی حالات ہو جائیں تو کوشش کرنا اپنے آپ کو فتنوں سے بچانے کے لیے اپنی فکر زیادہ کرنا، اپنی فکر، اپنے بچوں کی فکر، اپنی اولاد کی فکر، اپنے گھر کی فکر زیادہ کرنا۔ کیوں؟ دوسروں کو کہتے ہو تو دوسرے تمہاری بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ایسے موقع پر علیک بخاصۃ نفسک، اپنے آپ کا خیال رکھو کہ تو بھٹک گئے، کہیں انہی کے پیچھے پڑ کر کے ہم بھی اپنی اصلاح نہ کر سکے تو ہم بھی ویسے ہی ہو جائیں، اپنی فکر، اپنی اصلاح کی، اپنی اولاد کی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، علیکم بانفسکم، قرآن کہتا ہے علیکم بانفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر سمجھانے کے باوجود کوئی اصلاح نہیں کر رہا ہے تو تم اپنی اصلاح کر لو گے تو غیروں کا گناہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ودع عنک امر العامہ، اور پبلک کیا کر رہی ہے نہ دیکھو کہ بھائی ساری پبلک وہی کر رہی ہے، ہم اکیلے ہی، پبلک کیا کر رہی ہے، عوام کیا کر رہے، اس کی پرواہ، ان کی فکر کر کے ان کے ساتھ تم سب نہیں ہونا، بھائی سبھی کر رہے ہیں تو ہم کیا کریں، اور آج جانتے ہیں کتنی باتیں آپ کرنا نہیں چاہتے، لیکن فتنے کے دور میں جب 100 آدمی ہیں، 99 100 آپ میں آپ ہیں، آپ اکیلے کوئی کام کریں یا کوئی شریعت کی پابندی کرنا چاہیں، 99 بے ایمان ہے، تو آدمی شرماتا ہے، ارے میں اکیلا کروں تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اللہ سے فرمایا ودع عنک امر العامہ، غیروں کے گفتار اور کردار معاملات کو ترک کرو اور اپنی تم پرواہ کرو، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسے موقع میں تمہارا کردار ہو۔ رب العالمین نے سورۃ الانفال کی جو میں نے آیت پڑھی تقریباً وہی اس میں بھی ہے، فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً،
اے لوگ اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچاؤ کہ فتنہ کرنے والے تو عام لوگ، کچھ مخصوص لوگ ہیں، لیکن ان کے فتنے میں تم بھی ملوث ہو گئے. واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، تم میں مخصوص لوگ ہوں گے فتنہ پرور، لیکن ایسا نہ ہو کہ تم بھی انہی کے فتنے میں مبتلا ہو جاؤ. واعلموا، اچھی طرح سے یاد رکھو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ دردناک سزا دینے والا ہے. تو دوستو یہ چند ہدایات ہیں اللہ کے رسول کی کہ جب انسان فتنے کے دور میں منکرات کا، دینی فتنہ، سیاسی فتنہ، جو بھی فتنے دنیا کے اندر عام ہوں، ایسے موقع پر ہمیں یہ چند چیزیں کرنا چاہیے. سب سے بڑی چیز دوستو اپنا گھر اور اپنی زبان کی حفاظت. اس فتنے میں نہ آپ ملوث ہوں، بلکہ آپ اپنے گھر کو لازم پکڑیں اور اپنی زبان کی حفاظت کریں. اچھی حق تحقیقی باتیں جو آپ آج تک کتاب و سنت کی سنتے آئے اسی پر عمل کریں. نئے نئے فتوے جو آ جاتے ہیں، آج تک تو سارا اسلام یہ کہہ رہا تھا، آج ان کو کون سا نیا دین ملے گا جو آج فتوا دے رہے ہیں. ایسی باتوں کو سن کر کے کنارہ کشی اختیار کرنا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو مل کر نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ کل جمعے میں اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. دو مہینے رہتے ہیں. خیر ہے عبد الرحمان علیہ السلام سب لوگ سوچ چلے گئے بالکل. کتنے دن آپ رہے؟ 2 مہینے والے زیادہ. باہر نہیں آئے گا، ریزیوم کرتا رہا میں، جب چل گیا تو میں چلے رہے. ایم ایکس آر پہ زیادہ لوگ دیکھ دینا کیا ہو گیا.